بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ طلاق کا اختیار اسلام نے صرف مرد کو کیوں دیا ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اہل مغرب اور مغرب نواز جدت پسند اور نام نہاد روشن خیال قسم کے اور مادر پدر آزاد قسم کے لوگ اسلام سے بغض، کینہ اور ضد اور عناد رکھنے والے لوگوں کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض، مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو کیوں دیا گیا ہے۔ ایک منکر حدیث، مشہور منکر حدیث، ان کا سرغنہ مرزا غلام احمد پرویز، وہ بھی مطالب الفرقان کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو دینا یہ ظلم ہے، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح آج کل جو مغربی این جی اوز اور ان کی دلدادہ اور نمائندہ یعنی نسواں عورتوں کے جو ایک عظمت والا طبقہ ہے، ان کے ماتھے پر ایک بدنما داغ بننے والے کچھ عورتیں، خاص کر میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے جو ہر سال گند خاص کر پاکستان کی سرزمین کے اوپر گھولنے کی کوشش کرتی ہیں، گند پھیلانے کی، تو ان کے اعتراضات میں سے بھی ایک یہ ہے کہ اسلام نے صرف مردوں کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے۔ چنانچہ آج اسی اعتراض کے حوالے سے میں کچھ دلائل نقلی اور عقلی، قرآن و احادیث اور عقل سلیم اور عقلاء دانشور لوگوں کے حوالے سے کچھ مختصراً آپ کے سامنے پوائنٹس رکھوں گا۔ ان پوائنٹس کے رکھنے سے پہلے یہ بات خلاصتاً ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق کا اختیار جو صرف مرد کو دیا گیا ہے وہ نقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً ہر لحاظ سے درست ہے، ہر لحاظ سے درست ہے۔ یعنی جب تک طلاق دینی ہے، چاہے وہ طلاق رجعی کی صورت میں ہو، طلاق بائن کی صورت میں ہو، یا اور کوئی جدائی کی صورت آ رہی ہو، اور تو یا خلا کی صورت میں ہو، تو وہ مرد کی طرف سے یا مرد کی منظوری کے ساتھ وہ ساری بات ہوگی۔ البتہ مرد اگر ہٹ درم ہے اور حقوق پورے نہیں کر رہا اور زوجیت کے سلسلے پورے نہیں کر رہا، اخراجات زندگی کے گزرانے معاش وغیرہ کے سلسلے پورے نہیں دے رہا اور ہٹ درم ہے، تو چھوڑ بھی نہیں رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں پھر دوسرا راستہ یعنی تنسیخ نکاح کا راستہ عدالت اور پنچایت کے ذریعے عورت اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن طلاق جس کو کہتے ہیں، تو طلاق کی کوئی بھی صورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ تو یہ شرعاً، عرفاً، اخلاقاً ہر لحاظ سے درست ہے۔ مثلاً دیکھ لیں، سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علیم اور ایک صفت ہے حکیم، تو علیم کا مطلب کس کا کیا حق ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، حکیم کس کو کیا حق دیا ہے اور کس کو کیا حق نہیں دیا، کس کا کیا حق قرار دیا ہے اور کس کا کیا حق قرار نہیں دیا، یہ اللہ اس کی حکمت کو خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اب اگر یہ اعتراض کر رہا ہے یا اس طرح کے اور اعتراض جو اللہ کے قوانین پر کرنے والے کرتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ، گویا وہ اللہ کی صفت علیم اور صفت حکیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب اسی علیم اور حکیم ذات نے قرآن کریم میں جہاں بھی طلاق کے واقع کرنے کی بات کی ہے، واقع ہونے کی، تو وہاں پر اللہ تبارک اس علیم اور حکیم ذات نے، اللہ تبارک و تعالی نے نسبت مرد کی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کریم میں طلاق واقع کرنے کے اعتبار سے نسبتیں مرد کی طرف جا رہی ہیں، یعنی فاعل، سبجیکٹ، ورب کون سا ہو؟ طلاق، جدائی، اس کا سبجیکٹ جو ہے مرد کو قرار دیا ہے، فاعل اس کا، مبتدا مرد کو قرار دیا ہے۔ مثلا دیکھ لیں، اذا طلقتم النساء، جب اے مردو تم طلاق دے رہے ہو، کس کو؟ عورتوں کو۔ تو عورتوں کو نہیں کہا، عورتیں جب طلاق دے رہی ہیں ایسے نہیں کہا طلقتن، جب تم طلاق دو
اپنے خاوندوں کو، یا طلقت طلاق دی اس نے اپنے خاوند کو، طلقتھا ایسے نہیں کہا. دیکھیں نسبت مرد کو جا رہی ہے. جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو، یا اسی طرح فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی. اسی طرح آپ دیکھیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور جب وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر چکے. یہ دیکھیں مرد عزم مذکر کا صیغہ ہے، طلقہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. اسی طرح بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ اس مرد کے شوہر کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے، یعنی وہ اس کے ہاتھ میں ہے. گرہ چھوڑے کھولے نہ کھولے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح یہ دیکھیں میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبجیکٹ اور اصل مبتدا طلاق کرنے کے واقع کرنے کے حوالے سے نسبت مرد کی طرف مذکر کی طرف ہو رہی ہے، عورت کی طرف نہیں ہو رہی. قرآن کا انداز یہ بتا رہا ہے. اور بیدی عقدۃ النکاح تو بالکل واضح لفظ ہے کہ ڈور ہے ہی کس کے ہاتھ میں، اور گرہ کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں ہے، مرد کے ہاتھ میں. اسی طرح نمبر 2، یہ نقطہ نمبر 1 ہو گیا. نقطہ نمبر 2 آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. وہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لعنت اور پھٹکار، چونکہ طلاق ایک دھتکارنے کی صورت ہوتی ہے نا، دفع کرنے کی یا دور کرنے کی یا کنارے لگانے کی ایک صورت ہوتی ہے، آزاد کرنے کی صورت ہوتی ہے. تو لعنت اور پھٹکار والے جو لفظ ہیں یہ عام طور پر اور دوری کو پر دلالت کرنے والے لفظ عموماً عورتوں کی زبان پر بڑی جلدی اور تیزی سے آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں. بلکہ عورتیں مائیں ہو کر بھی اپنی سگی اولادوں کو بھی کبھی کبھی لعن طعن کرتی رہتی ہیں. جا دفع ہو جا، جا مر تو، مر جا تو، جا گاڑی کے نیچے آئے، یا تجھ پر اللہ یہ ڈال دے وہ ڈال دے. اس قسم کی دیکھیں بد دعائیں مائیں اپنے بچوں کو بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو ان کی زبان پر اس طرح کے لعن طعن کے دوری کے الفاظ یہ عام طور پر آتے رہتے ہیں، غیر مستقل مزاج ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ چند لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. ان میں ایک یہ والد کی دعا سے خاص طور پر بچنے کا، کیونکہ والد چونکہ مرد ہے، مستقل مزاج ہے، تو یکدم بد دعا نہیں دیتا اپنے بچے کو، پٹائی لگا دے گا اور اس طرح جو ہے وہ اس کو تنبیہ کرے گا، سرزنش کرے گا، لیکن زبان سے وہ حتی الامکان بد دعا نہیں دے گا. جب دیتا ہے تو بہت تنگ ہو کر، بہت جل بن کر وہ جو ہے تو بد دعا دیتا ہے، تو پھر اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اور مائیں تو عام طور پر بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں چونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، جذبات پر قابو نہیں ہوتا. تو دیکھیں اگر طلاق کا معاملہ بھی ان کو دے دیا جاتا تو پھر خاوندوں کی خیر نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3، تیسرا نقطہ وہ یہ کہ جس طرح یعنی طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا اور نسبت اس کی طرف کی ہے، جیسے میں نے پہلا نقطہ بیان کیا ہے، تو خود نکاح کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یعنی اس ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی مرد کی طرف انشاء نکاح یا انشاء تعلق کی نسبت بھی مرد کی طرف ہوئی ہے. مثلا انکحوا الایام منکم، نکاح کرواؤ تم جو ہے تم میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور تم مت نکاح کرو اس سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، تمہارے اب یعنی والد نے وغیرہ وغیرہ نے اوپر کے اصول نے جس سے نکاح کیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہیں خوش لگیں. یہ دیکھیں سب مردوں کی مذکر کے صیغے آ رہے ہیں. تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، تم نکاح کرو کثرت کثیر المحبہ اور کثیر النسل عورتوں سے. یہ دیکھیں مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. فَزَوِّجُوهُ، نکاح کرواؤ اس کا. یہ دیکھیں اسکن انت وزوجک الجنہ، تو رہ جنت میں اور کس کے ساتھ رہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ رہے. تو پہلے مرد کو ہی خطاب ہو رہا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہاں بھی دیکھیں مرد کو مذکر کو اصل رکھا جا رہا ہے اور عورت کو اس کے تابع کیا جا رہا ہے. اور لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے رکھو عورتوں کو. یہ دیکھیں مردوں کو عورتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو دیکھیں نکاح کرنا یعنی ازدواجی تعلق جوڑنے کی جب بات آتی ہے، کرنے کی آغاز کرنے کی بات آتی ہے، پھر بھی مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. گویا اصل ذمہ دار یا اصل بات کی ابتدا مردوں سے ہی ہو رہی ہے. اور جب اس تعلق کو ختم کرنے کی، طلاق کی صورت میں، جدائی کی صورت میں بات آتی ہے، پھر بھی مردوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے. تو عورت کو تو ثانوی درجہ دیا رکھا گیا ہے، ثانوی درجے پر رکھا گیا ہے. اچھا تو اب اس کے ساتھ ساتھ
نمبر چوتھا نقطہ وہ یہ، عورت غیر مستقل مزاج ہے اور طلاق کا حق اس کو ملنا چاہیے تھا جو مستقل مزاج ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ جنت میں شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلا نہیں سکا دانا کھانے کے حوالے سے، لیکن پھر آخر میں اس کا داؤ چلا تو حضرت حوا علیہ السلام پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے جب بات سامنے آئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی دانا کھا چکے، تو پہلے داؤ حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں چلا سکا وہ، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام مرد ہیں مستقل مزاج، اور پھر اسی وجہ سے حضرت حوا پر جو ہے وہ چونکہ ان کے اس میں آ گئی، دانا کھا لیا، اور ان کے کہنے سے پھر آدم علیہ السلام تبھی جو ہے ایک روایت کے مطابق ماہواری کا سلسلہ، عورتوں کو یہ سلسلہ درد ذیل کا یا درد وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح جو ہے واقعہ بلم بن باورہ کا دیکھ لیں، بلم بن باورہ کو قوم والوں نے بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہوا، لیکن بیوی کو جب ورغلایا تو بیوی کے کہنے پر معاملہ ادھر کا ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی عورت وہ غیر مستقل مزاج ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام جب بیعت لیتے ہیں عورتوں سے تو آپ 28ویں پارے کو سورہ ممتحنہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی جو ہے اس طرف، اور خاص طور پر روایات کو اٹھائیں اس میں، تو آپ علیہ السلام وہاں پر بہتان لگانے سے ان کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ بہتان نہیں لگانا آپ نے، کیونکہ بہتان زبان سے یہ چیزیں لوگوں کی مٹی پلید کرنا، ان کے ہاں کوئی بائیں ہاتھ کا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے خاص طور پر ان کو بہتان سے روکا۔ اور نوحہ سے بچنے کا بھی خاص طور پر آپ علیہ السلام تلقین کی کہ نوحہ زبان سے یہ مرثی ہے، یہ چیزیں رونا دھونا یہ چیزیں غیر مستقل مزاج ہوتی ہیں تو وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح قبروں پر جانے سے کیوں روکا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قبروں پر جا کر خرافات اور رونے دھونے اور ماتم کے سلسلے شروع کر دیں گی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تو یہ ان کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ نقطہ نمبر 5، آپ علیہ السلام نے عورتوں کو ناقصات الدین والعقل کہا ہے کہ یہ عقل اور دین میں ناقص ہیں، دین میں ناقص ہیں تو اس وجہ سے کہ مہینے میں کئی دن بغیر نماز روزے کے بیٹھی رہتی ہیں، عقل میں ناقص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں یعنی نصف کے درجے میں ان کو رکھا ہے، 2 عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ان کی گواہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے گواہی میں بھی یہ معاملہ ہے، اور امامت میں دیکھیں تو امامت صغرا میں بھی ان کو پیچھے رکھ دیا، امامت کبریٰ سربراہ مملکت بننے سے بھی ان کو پیچھے رکھ دیا، قاضی بننا اس میں بھی ان کو پیچھے رکھا ہے، امام شافعی تو بالکل قاضی بننے کے قائل نہیں ہیں ان کے، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حدود اور قصاص کے علاوہ میں جائز قرار دیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی کنارے پر ہی رکھا جائے۔ دیت میں دیکھیں آدھی دیت ہے، میراث میں دیکھیں آدھی میراث ہے، ان کو ترتیب یعنی پیچھے۔ اب دیکھیں جو کامل شخصیت تھی، فرد کامل تھا، اس کو یہ اختیار دیا گیا طلاق کا، تو کامل کو کامل اختیار ملا، کامل کو کامل اختیار ملا۔ اگر عورتوں کو یہ اختیار طلاق کا مل جاتا تو روزانہ ہر گلی میں گلی کوچے میں کئی طلاقوں کی آوازیں آتی، جہاں کوئی تھوڑی سی بات ہوتی فوراً طلاق ہو جاتی۔ جن لوگوں نے نکاح فارم کے 18 نمبر کالم کے اندر عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا، ان کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے، پھر عورت نے دل برداشتہ ہو کر طلاقیں اس کو اختیار کیا مسئلے کو۔ اسی طرح جب سے 10(4) کا جو خلا کا سیکشن چلا ہے پاکستان میں، جب سے وہ سیکشن سامنے آیا تو آپ دیکھیں روزانہ عدالتوں میں 2 4 طلاقیں ہر ضلع کے اندر کم از کم ہو رہی ہیں اس سیکشن کے تحت۔ لوگ ہلکی سی بات ہوتی ہے، لوگ عدالتوں میں جا کے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تنسیخ نکاح کے لیے، یا کم از کم جو ہے پھر وہ خلع کے ذریعے سے جدائیاں لے رہی ہیں، طلاقیں لے رہی ہیں، حالانکہ بہت ساری ایسی طلاقیں 70% سے زائد جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ طلاقیں نہیں ہوتی اس طرح، جیری ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں فطرتاً بھی اگر دیکھا جائے تو بے حد جذباتی ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، اور غسیلی ہوتی ہیں، غیر مستقل مزاج ہوتی ہیں، لوز مزاج والی ہوتی ہیں، اور مرد ان کی بنسبت دیکھا جائے نسبتاً دور اندیش ہوتا ہے، ٹھہراؤ مزاج والا ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اور زیادہ عقل ہوتا ہے، زیادہ شعور والا ہوتا ہے، زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اہل علم مفتی ظفیر الدین صاحب نے یہ ساری تشریحات وہ